الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورہ الحجرات مدنیہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہجرت سے پہلے کا اور دوسرا حصہ ہجرت کے بعد کا۔ وہ تمام صورتیں جو ہجرت سے پہلے اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی اتری، اور وہ تمام صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری ان کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے جہاں بھی اتری۔ مثال کے طور پہ سورہ فتح کی آیات حدیبیہ کے مقام پر اتری تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب یہ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مدینہ طیبہ تو 450 کلومیٹر دور ہے، مگر یہ مدنی کہلاتی ہیں اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ قرآن مجید کی آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ میدان عرفات میں اتری، یوم عرفہ۔ اب عرفات تو مکہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آیات مدنی کہلائے گی۔ سورہ المرسلات منا میں اتری، اور منا تو حدود حرم کے اندر ہے، مگر اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری۔ تو اصول یہ بنا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ مکیہ صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنیہ صورتیں ہیں۔ ایک بات ہے اسباب نزول، کہ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا۔ سبب یہ بنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں ظہر کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں اور 9 حجرات بنے ہوئے تھے۔ حجرہ کہتے ہیں گھر کو، حجرات اس کی جمع ہے، تو سب کے گھر اکٹھے بنے ہوئے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یوں سمجھ لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسقف عمارت جو تھی چھت والی وہ تقریباً 8 ہاتھ تھی، 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہوتا ہے، تو یعنی 10-12 فٹ کی چوڑائی لمبائی کا یہ کمرہ تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی، اور اس کے آگے 8 ہاتھ کا صحن تھا۔ پھر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، مگر اس میں دروازہ نہیں ہوتا تھا، کالے رنگ کا ایک موٹا سا کپڑا تھا جو پردے کی خاطر لٹکا دیا گیا تھا، لکڑی کا دروازہ نہیں تھا۔ اور جو چھت تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں کو بنی ہوئی چھت تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بعد میں ہمیں اندر جانے کا موقع ملا، ہم زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو ہمارے ہاتھ چھت کو لگتے تھے، یعنی چھت کوئی بہت اونچی نہیں تھی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جگہ تھی۔ جہاں اصحاب صفہ کی جگہ بنی ہوئی ہے
اس کے بالکل سامنے جو حجرہ شریفہ کی اندر جگہ ہے یہ حجرہ فاطمہ الزہرا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. پھر اس کے بعد ازواج کے حجرات شروع ہو جاتے تھے. جہاں اس وقت گنبد خضرا ہے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. اور جہاں پر اب ہم کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں مواجہ شریف جس کو کہتے ہیں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. بہت عرصہ تک یہ حجرات الگ رہے. پھر جب مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا موقع آیا تو ضرورت کی وجہ سے ان حجرات کو مسجد شریف کے اندر داخل کر لیا گیا. آج کل یہ حجرات کی جگہ مسجد شریف کے اندر ہے. اس سورت کا نام الحجرات اللہ نے کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے گھروں کی معاشرتی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. گھروں کے اندر بھی تو بہت سارے مسئلے چلتے ہیں. ساس بہو کا مسئلہ، دو بھائیوں کی آپس میں بیویوں کے مسئلے، گھروں کے مسئلے، خاندانوں کے مسئلے، برادریوں کے مسئلے، یہ سارے فتنہ و فساد گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اور اگر اس فتنہ فساد کا بندوبست کر لیا جائے تو گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے پھر اس سورت کا نام اللہ تعالی نے الحجرات پسند فرمایا. یہ سورت الحجرات 49 نمبر پر آئی ہے، 49 نمبر پر. اس سے پہلے سورہ فتح ہے. مفسرین سورتوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ربط کو بھی بیان فرماتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سورتوں کے اور آیات کے درمیان جو ربط کا علم تھا وہ عام نہیں تھا. صحابہ کو اس میں انٹرسٹ بھی نہیں تھی. وہاں تو صرف محبت کی وجہ سے اسمعوا و اطیعوا بات سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. مزید جو تفصیلات ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے. پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا. تو تبع تابعین کے دور میں اسلام ماوراء النہر میں پھیل گیا، اسپانیہ تک پھیل گیا. کئی ملک ایسے تھے کہ جہاں مشرک تھے، دہریے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تو جب اسلام وہاں تک پہنچا تو جو مستشرقین تھے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کلام کو مربوط ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے. جب یہ سوال پوچھا گیا تب علماء وقت کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ہمیں آیات کے درمیان ربط کے علم کو بھی تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ ایک تبع تابعی تھے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی نظم الدرر فی ربط الآیات والصور. یہ پہلی کتاب تھی جو ربط آیات اور ربط صور کے اوپر لکھی گئی. اس کا ایک قلمی نسخہ آج بھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں جو لائبریری ہے وہاں پر موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فتح کے ساتھ اس سورت کا ربط کیا بنتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے قوانین بتائے، بیعت کا طریقہ، بیعت کیسے کیا اور بیعت کی فضیلت کیا ہے، بیعت جہاد کیا ہوتی ہے، اور
اس پہ ملنے والے انعامات کیا ہوتے ہیں اللہ نے وہ بتائے. تو سورہ الحجرات میں اللہ نے امن کے مسائل بیان فرمائے کہ امن کی حالت میں اگر تم گھروں میں محبت پیار سے رہو گے تو اس پر تمہیں کیا ملے گا. تو وہاں جنگ کے مسائل تھے اور اس صورت میں امن کی حالت کے مسائل ہیں. اور دوسرا یہ کہ سورہ فتح میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا تھا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تو مثالیں ہم نے تورات میں اور انجیل میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہے. صحابہ کی شان بیان فرمائی تھی. تو سورہ الحجرات میں اللہ نے وہ اعمال بتائے کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے. تو سورہ فتح کے آخر پہ صحابہ کی شان بتائی تھی اور سورہ الحجرات کے اندر ایسے اعمال بتائے کہ جن کو کرنے سے اس شان میں کمی آ سکتی ہے. یہ سورہ فتح اور سورہ الحجرات کے درمیان ربط ہے. تو سبب نزول یہ بنا کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم. اس کے کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, ملنے کے لیے آئے. اور وہ نئے لوگ تھے, آداب سے واقف نہیں تھے. ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام تو گھر میں ہیں, آرام فرما رہے ہیں. تو انہوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانی شروع کر دی, اخرج الینا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آ جائیے, جیسے کسی کو بلاتے ہیں, پکارتے ہیں. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور اس کا آداب کیا ہے. تو انہوں نے جیسے ایک بندہ دوسرے کو بلاتا ہے اس طرح بلانا شروع کر دیا. اور جب بار بار پکارا اور چند منٹ تاخیر ہوئی آنے میں, تو ان میں سے تو بعض نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا, ان مدحنا زین و ان ذمنا شین, کہ ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں, جس کی مدح کرتے ہیں اس کو بہت اونچا اڑا دیتے ہیں اور جس کی بدتعریفی کرتے ہیں اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیات اتاری, ان کو سمجھانے کے لیے کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے. کیلولا کہتے ہیں انسان دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے. بعض سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1-2 گھنٹے سونا ضروری ہے. کیلولا میں سونا ضروری نہیں ہے, صرف لیٹ جانا, تھوڑا ریلیکس کر لینا, اس کو کیلولا کہتے ہیں. عربوں میں ایک مقولہ ہے, تغدا تمدا تعشا تمشا. تغدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو, کہ جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ, اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو تم چلو پھرو. رات کے کھانے کے بعد کچھ چلنا ضروری ہے. آج سائنس کی دنیا نے بھی کیلولا کی افادیت کو تسلیم کر لیا ہے. اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ریسرچ یہی ہے کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولا کر لیتا ہے اس کی صحت میں بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کی قوت یادداشت بھی دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس سورت کے اندر 18 آیات ہیں. آپ حضرات اس کا ایک خاکہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ 18 آیات کی تقسیم کیسی ہے. کل آیات کتنی ہیں؟ 18 آیات ہیں. ان میں سے جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سکھائے گئے ہیں. 5 آیات میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے. پھر اس کے بعد 4 آیات اور ہیں, ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقام کو کھولا گیا ہے. تو 5 اور 4 کتنی آیتیں ہو گئی؟ 9. آدھی صورت تو یہ ہو گئی.
اور باقی 9 آیتیں بچی. ان 9 آیتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ 3 آیات میں مقام اخوت کو کھولا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. 3 آیتوں میں یہ مضمون ہے. اور 1 آیت میں مقام انسانیت کے بارے میں بتایا گیا. تو 5 مقام رسالت کے بارے میں، 4 مقام صحابہ کے بارے میں، اور 3 مقام اخوت کے بارے میں، اور 1 جو ہے وہ مقام انسانیت کے بارے میں. تو یہ 13 بن گئی. اور آخری 5 آیات جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورت میں مخلوق کے ساتھ تعامل کو بتایا گیا ہے کہ تم نے ان سے بات کیسے کرنی ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کیا جو کائنات میں سب سے بلند مرتبے والے، وہاں سے بات شروع فرمائی. اور بالآخر ایک عام آدمی، ادنا آدمی جو دنیا میں ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا. یعنی ادنا سے لے کے اعلیٰ ترین تک جو دنیا میں انسان تھے ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ اس صورت کے اندر بتایا گیا. اور کل فکرے کتنے ہیں؟ 18 فکرے ہیں. انسان سوچ سکتا ہے کہ 18 فکروں میں اتنے مضامین کو بھر دیا گیا، اتنی وسعت ہے قرآن مجید میں کہ 18 فکروں کے اندر اخلاق کا ایک پورا باب جو ہے اس کو سمو دیا گیا. اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا. اللہ تعالیٰ نے واقعی اس صورت میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. آپ نے آج صورت سنی قاری صاحب سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو جو عوام الناس میں سے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھے ہوں جو علماء ہیں. لیکن جب ہم چند دن اس کا تکرار کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جب اس صورت کی تلاوت ہوگی تو پھر آپ اس کے ایک ایک لفظ کو سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اخلاق اور آداب کی تعلیم کو کیسے سمو دیا گیا. تو نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 5. صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں 4. اور مقام اخوت کے بارے میں 3. اور مقام انسانیت کے بارے میں، اور آگے ایمان اور اسلام کے بارے میں 5. بہت ساری عربی اردو تفاسیر سے ہم نے ان کے مضامین کو تلاش کیا ہے. کوئی انوکھا کام نہیں کیا. پہلے سے موجود ہیں یہ سارے ہیرے موتی، ان کو اکٹھا کرنے والی بات ہوتی ہے. لیکن چند ایسی تفاسیر جن سے بہت علمی نکات ملے، ان کا نام بھی بیان کر دیتے ہیں. ان میں ایک ہے التحریر والتنویر، قاسم ابن عاشور کی عربی زبان میں تفسیر ہے. دوسری تفسیر ہے البحر المدید، ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ. اور تیسری تفسیر ہے تفسیر لطائف الاشارات، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ایک تفسیر ہے تفسیر کبیر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ایک فارسی کی تفسیر ہے کشف الاسرار. یہ افغانستان کے ایک بزرگ تھے عبداللہ انصاری حروی رحمۃ اللہ علیہ، ہرات کے علاقے کے رہنے والے تھے. فارسی زبان کی تفسیر ہے اور انوکھی تفسیر ہے. اس میں انہوں نے ہر آیت کو 3 طرح سے بیان کیا ہے: نوبت اول، نوبت ثانی، نوبت ثالث. پہلی میں وہ آیت کے جو معانی ہیں صرفناو کے اعتبار سے وہ بیان کرتے ہیں. پھر نوبت ثانی میں جو اس کے اندر معارف ہیں وہ بیان کرتے ہیں.
اور نوبت ثالث میں جو اس میں سلوک کے مسائل ہیں، روحانیت کی باتیں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے اس تفسیر کو پڑھ کے کہ اللہ نے ہمارے علماء کو دین کا کیا علم عطا فرمایا تھا۔ اردو کی 2 تفاسیر بھی مطالعے میں رہیں۔ ایک ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے قاضی ثناء اللہ پانی فتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر مظہری، اس کا تذکرہ بیان القرآن میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں۔ اور ایک بنیادی تفسیر بیان القرآن حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تو ان تفاسیر سے بالخصوص فائدہ اٹھایا گیا اور ان سے نکات لیے گئے۔ اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے تقدم نہ کرو، یعنی آگے نہ بڑھو، قول میں اور فعل میں اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سائل کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا مراد؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اپنا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب سے سبقت کرو گے تو گویا اللہ سے سبقت ہو جائے گی۔ سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ عربوں میں ایک مقول ہے کہ لا تقدم بین یدی الامام و بین یدی الاب، کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ بتائیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، کیا آپ امام سے پہلے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ امام سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ امام سجدے میں ہے، آپ امام سے پہلے سر اٹھا سکتے ہیں؟ امام ابھی اتحیات میں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں؟ جو مقتدی امام سے سبقت کرے گا اس کی نماز چلی جائے گی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں، کسی معاملے میں ہم ان کی سنت سے آگے پیچھے کریں گے تو زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو تقدم اور سبقت کو منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ بین یدی الاب، اور والد سے بھی سبقت نہیں کرنی چاہیے، یہ عربوں کا مقولہ تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتباع شرع فی کل شیء، ہر چیز میں تم شرع کی اتباع کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں مقصد یہ تھا کہ تم شریعت کے آگے پیچھے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور ابن عاشور نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نص جو ہے وہ قیاس کے اوپر مقدم ہے، کیونکہ کوئی چیز نص سے آگے نہیں جا سکتی، پیچھے ہی ہوگی۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ مسئلے کے جواب کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں، اگر مسئلہ مل جاتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں، اگر نہیں ملتا تو پھر میں نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھتا ہوں، اگر مسئلہ وہاں مل جاتا ہے تو بتا دیتا ہوں، اگر وہاں بھی نہیں مل جاتا تو میں صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہوں، ان کے عمل کو دیکھتا ہوں، اگر جماعت صحابہ میں مل جاتا ہے تو میں اس کا عمل دے دیتا ہوں، اور اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو پھر قیاس کرتا ہوں جیسے اور لوگ قیاس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ترتیب بھی جو ہے وہ اس آیت کے بالکل مطابق ہے کہ سب سے اوپر جو مسئلہ قرآن مجید میں ہوگا، پھر جو سنت سے ملے گا، پھر یہ حیات صحابہ سے ملے گا، اور اگر اس کے بعد ہے تو پھر قیاس ہوگا جو مختلف فقہا نے کیا ہے۔ اسی سے ثابت ہوا کہ جو رسم و رواجات ہیں
انسان ان کو چھوڑ کر شریعت کے اوپر جمع رہے، رسم و رواج کی پیروی نہ کرے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں رسم و رواج پہ بہت عمل کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تم کسی چیز کو مقدم مت کرو۔ اس موقع پہ جی ہمارے ہاں تو جی یہ رسم ہے اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، دیندار لوگ بھی رسم و رواج کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کو بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت جو ہے وہ دین میں اضافے کا نام ہے، اور دین میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ فی النار۔ اس لیے بدعت پر عمل کرنے والا بندہ آگ اور جہنم میں جائے گا۔ تو ایک آیت کے اندر دیکھو کتنے بڑے مضامین کو سمو دیا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ صحابہ کرام ان پڑھ لوگ تھے اور خود سر لوگ تھے، ان کے ہاں لڑائی جھگڑا معمولی بات تھی۔ تو جو خود رائی والا بندہ ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو، وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ ان لوگوں کو ادب سکھانا ایک مشکل کام تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ان تمام لوگوں کو ایسی بات کہی کہ سب کے سر جھک گئے۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بات میں تقدم نہیں کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں تو جب تک نبی علیہ السلام خود کلام نہیں فرماتے تم بات شروع نہ کرو۔ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہو، اپنی طرف سے آ کے نہیں، کوئی آ کے ادھر کی بات چھیڑ دیتا، کوئی ادھر کی بات چھیڑ دیتا تو تماشا بن جاتا۔ اللہ نے سب کو تمیز سکھا دی کہ آنا ہے تو آ کے ادب سے بیٹھ جاؤ، جو میرے محبوب سمجھائیں گے سمجھ لینا، سنائیں گے سن لینا، اور اگر وہ کچھ نہ کہیں تو خاموش بیٹھے رہنا، تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنا ہو تو تمہیں پہل کی اجازت نہیں ہے، جو کرنے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد کرو۔ چنانچہ جہاں تقدم ہوا وہاں نقصان ہوا، اور جہاں صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی اور ان کے پیچھے چلے، پھر اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوئی۔ جب جنگ احد کا موقع پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مکہ کے لوگ آ رہے ہیں مدینہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو چند نوجوان صحابہ جو جوشیلے تھے اور جو بدر کی فضیلت سے واقف ہو چکے تھے، مگر ان کو بدر میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ بہت جذبے میں آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں بھی مدینے سے نکل کے باہر جنگ کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، اور جو سنجیدہ لوگ تھے نا، بڑی عمر کے معمر لوگ تھے، ان کی بھی رائے یہی تھی کہ شہر میں رہ کر جنگ کی جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ مگر ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم تو دین کے لیے دفاع کریں گے اور اپنی مال کی اور جان کی حفاظت کریں گے، اور ہم بھی باہر نکل کے ان سے لڑیں گے۔
ان کے اس مشورے کو سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اور جب گھر میں تشریف لے گئے تو اس دوران جو بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو بھئی، وہ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے 400 میل دور آ ہی رہے ہیں، ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے تو ہم بھی ان کی طرح مسافر ہی بن گئے، بھلے ہم چند میل دور ہوں گے لیکن گھر سے تو دور ہی ہوں گے نا، تو جیسے وہ مسافر ویسے ہم مسافر۔ اور دوسری بات کہ ہم اگر مدینہ کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں تو جو مدینہ کے قریب یہودی ہیں یہ کوئی ہمارے سجن تو نہیں ہے، ساتھی تو نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے مدینہ کو خالی پا کر مدینہ پر حملہ کرے اور ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس وقت نوجوان صحابہ نے محسوس کیا کہ ہاں واقعی باہر نکل کر لڑنے کے بجائے گھر میں رہ کر لڑنا زیادہ بہتر تھا ہمارے لیے۔ اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور نیزہ بھی تھا۔ اب اس پر وہ نوجوان صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ناصر سمجھے تو ہم باہر نکل کے لڑنے کے بجائے یہیں رہ کر لڑ سکتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا ينبغي لنبی، ایک نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب وہ زرہ پہن لے تو جنگ کیے بغیر زرہ کو اتار دے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کے احد میں تشریف لے آئے۔ احد بہت قریب ہے مدینہ کے، میل 2 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں آ کر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو بعد میں صحابہ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ واقعی جو تقدم تھا اس کا بہت نقصان ہوا، ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو اللہ کے محبوب کی منشا تھی، ہم نے تو بس تسلیم کرنا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ، جو آپ فرمائیں گے اللہ کے یوسف اسی میں خیر ہوگی۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی صحابہ کرام ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کو یہی جواب دیتے تھے کہ جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا، جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا ہے؟ اب حج کرنے والا میدان عرفات میں ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ صحابہ نے آگے سے جواب نہیں دیا، کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ ان کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی تربیت ہو چکی تھی، ان کو پتہ چل چکا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ جانتے تھے کہ یہ میدان عرفات ہے، ہم یہاں پر ہیں، لیکن جواب دیا اللہ و رسولہ عالم۔ تو پریکٹیکلی وہ جو اللہ نے ان کو بات سکھائی اس کو صحابہ نے سیکھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ چنانچہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا اور پروپیگنڈا اتنا کیا کہ جو سادہ لوگ تھے وہ بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ گئے، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو نعت خوان رسول تھے ان کے اوپر بھی اس پروپیگنڈے کا اثر ہوا اور وہ بھی سمجھنے لگے کہ شاید اس میں حقیقت ہوگی۔ حضرت مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتے دار بھی تھے، ان کے اوپر بھی اس کا اثر آ گیا، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر 1 مہینہ ایسا گزرا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ پورے شہر میں
باتیں تھی، ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی تھی. کیا مرد کیا عورت، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی. میں نے دیکھا کہ میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور رو رہے تھے. واقعی غم کے حال میں اور مصیبت کی حالت میں قرآن مجید ہی ہے جو بندے کے دل کو تسلی دیتا ہے. میری والدہ بھی اسی طرح گھر کے کام کر رہی تھی مگر رو رہی تھی. فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، بخار تھا اور کمزور ہو گئی تھی، تو میں چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی. نبی علیہ السلام مسجد میں تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پوچھا بھائی یہ جو ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہر زبان پہ یہی بات ہے، دل بہت دکھی ہے، اس بارے میں تم بتاؤ کیا کہتے ہو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات سنتے ہی کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتان عظیم ہے. حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے پوچھا تو سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ کسی کے پاؤں آپ کے سائے کے اوپر نہ آ جائیں. تو جس پروردگار کو آپ کی اتنی بھی بے ادبی پسند نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جائے؟ یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے دل کو اور تسلی ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت علی عنہ کی باری آئی. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین کو کوئی نجاست لگ گئی تھی نیچے سے اور آپ اس کو پہننا چاہتے تھے. ایک کوا آیا تھا اور اس نے آپ کے نالین کو اٹھا کر پھینک دیا تھا. تو جس پروردگار نے ایک جوتا آپ کو نہیں پہننے دیا جس کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے؟ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاموش تھے، حضرت علی عنہ نے نبی علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے اگلی بات کر دی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، اگر آپ کی اہلیہ پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں تو آپ ان کی بجائے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی بگ ڈیل تو نہیں ہے. یہ وہ فکرہ تھا. ام المومنین فرماتی ہے کہ جس کا کلک مجھے پوری زندگی محسوس ہوتا رہا، ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، انہوں نے یہ بات آخر کیوں کہی؟ نبی علیہ السلام یہ مشورہ کر کے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، چونکہ عمر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے اور سب سے زیادہ جرأت والے تھے. اور پھر پوچھا کہ عمر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت بہت خوبصورت بات پوچھی. ان کے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اپنی مرضی سے نکاح کیا یا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا؟ اب نبی علیہ السلام کا طبیعت پہ غم طاری تھا تو نبی علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف کر دی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ کہا تھا تو اللہ نے بہت کیا تھا، میری پسند نہیں تھی، اللہ کی پسند تھی. تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پسند تھی تو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی پسند تھی تو اللہ آپ کے لیے کبھی کسی ایسی عورت کو پسند کر سکتے ہیں کہ جس پر الزام لگے؟ اب آپ ہمیں چھوڑ دیں اور ان منافقین کو چھوڑ دیں، ہم ان کو جینے نہیں دیں گے. اب قریب تھا کہ یہ آگ بھڑک اٹھتی اور مسلمان ریئیکشن کی کنڈیشن میں آ جاتے.
تو نبی علیہ السلام نے مجلس کو برخاست فرما دیا اور وہاں سے ابو بکر صدیق عنہ کے گھر آئے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میری والدہ نے دروازہ کھولا تو نبی علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور نبی علیہ السلام ایک چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئے. میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا کہ عائشہ اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں اور سلام کرو. میں آئی اور میں نے سلام کیا اور میں چارپائی پر ساتھ بیٹھ گئی. تو نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ابو بکر تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب آپ سوچئے کسی باپ سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے ہمیشہ وہ باپ صفائی دیتا ہے. میری بیٹی نیک ہے, میں نے تربیت بہت اچھی کی ہے اور میری بیٹی تو بہت ہی جو ہے نا تربیت یافتہ ہے, اور وہ بیٹی کی ہمیشہ صفائی پیش کرتا ہے. مگر اس وقت سیدہ صدیقہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ تم بتاؤ کیا کہتے ہو, تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کی صفائیاں پیش نہ کرے؟ پوری دنیا صفائیاں پیش کرتی ہے, وہ بھی کر سکتی تھی مگر انہوں نے چونکہ ادب سیکھ لیا تھا. جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو, انہوں نے بھی جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کی کلمہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. آپ اندازہ لگائیے پورے شہر کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے, اتنی بدنامی, اتنی ذلت, مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے صرف اتنی بات کی عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم استغفار کرو, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں, اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو تم ہمیں بتاؤ, دلائل دو تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے. سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں مجھے بخار بھی تھا, میں کمزور بھی تھی اور میں لیٹی ہوئی تھی, لیکن جب نبی علیہ السلام نے پوچھا مجھ سے تو پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی, میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس وقت میں نے یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں بیٹھ چکی ہیں. میں اپنی صفائی بھی پیش کروں گی تو آپ کو طبیعت شاید قبول نہ کرے اس کو, اس لیے میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتی, میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا. فرماتی ہیں کہ جذبات کی وجہ سے میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی اور میں نے ان کو کہا کہ جو ابو یوسف نے کہا تھا, یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو میں نے کہا کہ میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا لے لیا, چادر لے لی یکسوئی کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی, میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ وہی اتری ہے تو ہماری بیٹی کے بارے میں کیا بتایا جائے گا. مگر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ
بہت دمدما رہا تھا، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا روشن، اس طرح نبی اسلام کا چہرہ روشن ہوتا ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا اب شری یا عائشہ، اے عائشہ تجھ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے تمہارے